دو تین کام کر لینا. ایک ماں باپ کی پسند سے کرنا، انشاءاللہ کبھی بگاڑ توڑ پیدا نہیں ہوگا. دوسرا کوشش کرنا کہ اپنوں میں ہو جائے. آج نوجوانوں کے ذہن میں بہت اونچے خیالات ہیں. شادی وہاں کروں کہ ابا امریکہ کے اندر ہو مجھے بھی ساتھ لے جا. نہیں، معیار اپنے سے اونچا نہ دیکھنا، برابر دیکھنا ہے، تھوڑا سا نبھے گی. نوجوانوں ایک اور بات سنو، عورتیں تو نہیں سن رہی. کبھی عورت کے آگے رو کے نہ دکھلانا. تمہیں پتہ کی بات بتلا رہا ہوں، اپنی کمزوری کو کبھی، اور وہ تو پہلے کمزور ہے، کبھی عورت کے آگے اپنی کمزوری نہ دکھانا. وہ مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا، وہ بڑی ہلاکو خاں کی بیٹی ہے جو تجھے باہر لے کے چلی جائے گی. اپنے گھر والوں کو مستحکم بنانے کے لیے ایک بات اور، اندر آ کے بستر پہ کیا ہوا، بس امی سے بڑا تنگ ہوں، امی بہت تنگ کر رہی. اچھا تو نے ایک سوراخ ہے، ایک دروازہ کھول دیا ماں کو گالیاں دلوانے کا. اوہو بہت پریشان ہوں، بھائی دکان پہ 10,000 مانگنے آیا تھا، اس کی کیا ضرورت. آج اتنا بھائی اور بھائیوں کا پیار پھیکا پڑ گیا کہ بھائی کو سینے سے لگانے کے لیے تجھے بیوی سے پوچھنا پڑے گا. بیوی کا حق بیوی کو دے، بیوی کے حق میں بھائی کو شامل نہ کر. اور اللہ نے جو بھائی بنایا، میرے عزیزو خدا کی قسم ہے، یار کی یاریاں قربان ہو جائیں گی. ماں جائے کہیں ڈھونڈ کے لا کے دکھا دو. غلط طریقے تو آپ کرتے ہو. بہرحال وقت کم ہے. شادی 6 چیزیں، 2 فرض، آفر ایکسپٹ میں نے دی، قبول کی جی میں نے قبول کی، 2 وکیل، تیسرا حق مہر واجب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ پار کر کے اندر آ گئے. عبد الرحمن بن عوف باہر کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ علی میں ہمت ہو، علی میں ہمت ہو، علی کے اندر اللہ ہمت پیدا کر دے، حضور کے سامنے بات کر دے. دائیں بائیں بکر عمر آ کے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی علی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کیا بولو بھائی، علی بولو. کہ اللہ کے نبی جب آپ نے غار حرا کے دامن سے نکل کے کہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، سگا چچا جس نے پتھر مارا تھا میں ہی تھا جو ننگے پاؤں تیرے پیچھے پیچھے آ گیا تھا. 8 سال کی عمر میں آپ نے میرا ہاتھ پکڑا. کملی والے میں چاہتا ہوں یہ ہاتھ آپ میرا مستقل ہی پکڑ لو، کبھی ہاتھ نہ چھوڑو. حضور مطلب سمجھ گئے. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کریں، یا رسول اللہ علی ہے، آپ کا دیکھا بھالا ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ کے چاچے کا بیٹا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے. اللہ کے نبی دے دو، حرج کوئی نہیں، ہم ذمہ دار ہیں. عبد الرحمن بن عوف دعا کر رہے ہیں، رحمت دو عالم اندر تشریف لے گئے. فاطمہ جی بیٹی علی باہر آئے. ابا پہلی مرتبہ تو نہیں آئے، فرمایا آج پہلی مرتبہ جیسا ہو کے آیا. ابا کیا بات ہے، تیرا ہاتھ مانگ رہا ہے. سیدہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کیوں روئی؟ کہ یہ سوال تو مائیں پوچھا کرتی ہیں. حضور بھی رونے لگ گئے. فرمایا تیری ماں خدیجہ کہاں سے لے کے آؤں، ایسی وفائیں کر کے گئی، محمد قبر میں چلا جائے گا، خدیجہ کا پیار نہیں بھلا سکتا ہے. آؤ سیدہ خدیجہ کی کہانی امام الانبیاء کی زبانی تمہیں سناؤ. پھر آپ نے فرمایا خدیجہ خدیجہ ہی تھی. آخری وقت آیا، مجھے کبھی ضرورت ہی نہ پڑی. جب میں خدیجہ کے گھر میں آتا، دروازے کے پاس آ کے کھڑا ہوتا، دروازہ کھول کے کھڑی ہو جاتی، پردہ ہٹا کے کھڑی ہو جاتی، مجھے دیکھ کے مسکرانے لگ جاتی. میں نے بارہ پوچھا، خدیجہ 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 کیا بات ہے؟ نہ کنڈی بجانے کی ضرورت پڑی، نہ لاٹھی ٹیکنے کی ضرورت پڑی، نہ کھگورا مارنے کی ضرورت پڑی. خدیجہ کیا بات ہے؟ تجھے کیسے پتہ لگتا ہے میں دروازے پر آیا؟ کہ کملی والے بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ آپ اس گلی سے اس گلی میں مڑتے ہو، قدم تیرا بعد میں آتا ہے، نبوت کی خوشبو پہلے میرے گھر کے اندر آ جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں سیدہ خدیجہ کے گھر آیا، ایک ٹانگ پھیلا کر ایک ٹانگ جوڑ کے بیٹھی ہوئی. میں نے کہا تیرا بیٹھنے کا انداز کیسا؟ اپنی ٹانگ کے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا، اس کو ڈبے کا ڈھکنا کھولا، بھنا ہوا گوشت اس کے اندر. میں نے کہا کہاں سے آیا؟ وہ مدینے میں وہ گھر ہے.
ان کے گھر سے ہدیہ آیا، اللہ کے پیغمبر نے گوشت کا ڈبہ وہ سالن کا ڈھک دیا، بیٹیوں کو دیکھا، رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ، خدیجہ انہوں نے کھایا کہ نہیں نہیں، تو نے کھایا نہیں نہیں، بھلا کیا تھا میری خیر انہیں کھلا دیتی، کہنے لگی نہیں کملی والے ہماری خیر آپ کھا لو۔ آپ نے فرمایا خدیجہ میں جتنے دن کا بھوکا کیا پتا تو ایک آدھ دن زیادہ کی بھوکی ہوگی، میری بچیاں بھی تو 3-4 دن کی بھوکی۔ سنو سنو ہری پور کے غیور مسلمانوں، یہ ازواجی زندگی کی وفا ہے، اللہ خدیجہ جیسا پیار تجھے مجھے عطا فرما دے، اس پیار کی جھلک اللہ تیرے میرے گھر میں نصیب فرما دے۔ خدا پاک کی قسم ہے خدیجہ نام والی تو آئیں گی، قیامت تک خدیجہ جیسی عورت نہیں آ سکتی ہے۔ کہنے لگی نا سونے آپ نے کیا بات کر دی، ہم کھا لیں آپ کی خیر ہے، نہیں نہیں ہماری خیر آپ کھاؤ۔ آپ نے فرمایا خدیجہ یہ بات تو کیوں کہہ رہی ہے، سنو۔ کہنے لگی سیدہ خدیجہ میں نہیں کھاؤں گی، رقیہ نہیں کھائے گی، فاطمہ نہیں کھائے گی، ام کلثوم نہیں کھائے گی، زینب نہیں کھائے گی، کملی والے ہمیں کچھ ہو گیا ہمارا نقصان ہو جائے گا، اللہ نہ کرے بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا، لوگ خدیجہ کے گھر کی طرف انگلی اٹھائیں گے، ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ بوڑھی عورت کی سوچ دیکھیں، آج اپنے میں عشق کا معیار دیکھو اور مائی خدیجہ کی تابعداری دیکھو۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا خدیجہ کے کیا کہنے، دلہن بن کے بیٹھی ہوئی تھی، 25 سال کا جوان جب دولہا بن کے خدیجہ کے گھر میں آیا، سیدہ خدیجہ نے مجھے دروازے پر دیکھ کے میں روک دیا، اپنے تکیے سے کے نیچے سے 40,000 درہم نکالے اور لا کے میرے پیروں پر یوں کر کے بچھا دیے اور میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی یہی کچھ بچا تھا جو آج میں نے تیرے جوتے پہ قربان کر دیا۔ آخری وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا، حضور چرپائی پر سرانے آ کے بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ آنکھیں بند، آنکھ کی اینی سے آنسو، خدیجہ خیر تو ہے، کیا ہوا؟ آج بیویوں سے روٹھ ہونے والوں، منہ بنانے والوں، رنڈوے ہو کے دیکھ لو، اللہ تمہیں سلامت رکھے تمہارے جوڑے کو۔ آج عورت چلی گئی، اکیلے ہو کے دیکھ لینا، 10 بچے خدا کی قسم نہیں لگائیں گے۔ یہ عورت یہ رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، سویا کیوں نہیں، کیا بات ہے، جتنی بھی ناراض ہو جائے چادر سے منہ نکال کے دیکھتی رہتی ہے، چل کھا لے میرے بات تجھے کون پوچھے گا، ہاں ہاں واقعی تیرے بات کوئی نہیں پوچھتا۔ خدا پہ پاک کی قسم جس دن تیرا جنازہ اٹھتا ہے، گھر گھر نہیں رہتا، اولاد اولاد نہیں رہتی۔ اور میری بہنوں، موبائل کے ذریعے اگر تمہارے پاس آواز آ رہی ہے، روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اپنے شوہر کی سلامتی کی دعا مانگا کرو اور کہا کرو اللہ سہاگنی رکھا، سہاگنی جنازہ اٹھانا۔ پروردگار عالم اگر بیوہ ہو گئی، یقین جانو سگی اولاد کے ہوتے ہوئے جب تک یہ نبی کی امت، گناہ گار امت، جب تک کپڑے نہیں اتروا لیتی 2 روٹیاں دینے کو تیار کوئی نہیں ہوتا ہے۔ میں ایک بہت بڑے اجتماع کے اندر تقریر کرنے گیا، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے کسی نے پیغام دیا محلہ ایک عورت باہر کھڑی ہے آپ سے ملے گی، میں نے کہا رش بہت کیوں ملے گی، کہ دعا لینی ہے۔ اتنے میں 2 بچے آئے، انہوں نے سر میں پیار کروایا، کہ یہ بچہ اسی کا ہے، ابھی ان کے پارے حفظ کرنے ہیں، دونوں پکڑ بڑے سونے، کہ مولا ایک مردہ مل لو، بڑا ملنا چاہتی۔ میں اسٹیج پر تقریر کے لیے جانے لگا، میں اس عورت سے ملا محراب کے پیچھے، کہنے لگی بھائی سر پہ ہاتھ پھیر دے۔ میں نے کہا نبی کی شریعت میں جائز نہیں غیر محرم ہاتھ پھیرے۔ کہ تجھے اللہ رسول کا واسطہ، مجھے بھی تھوڑا سا حیا آیا، میں نے رومال لپیٹا یوں کر کے، میں نے یوں کر کے سر پہ یوں ہاتھ پھیر دیا، کوک ماری رونے لگی، کہنے لگی استقامت کی دعا کرنا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے ابھی بولنا نہیں سیکھا تھا، ان کا باپ انہیں چھوڑ کے قبر میں چلا گیا، ماں باپ پہلے فوت ہو چکے، بھابھیوں نے منہ نہ لگایا، بھائیوں نے منہ نہ لگایا، سسرال والوں نے تانے دے کے نکال دیا تو اپنا شور کھا گئی ڈین ہے، حصہ تو دور کی بات ہے۔
محلے والے جس دن جنازہ پڑا تھا کہنے لگے کلا نہ سمجھی، اکیلا نہ سمجھی، اکیلا نہ سمجھی، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ آج چوتھا مہینہ سور کو اللہ اکبر جب گزرا، گھر کے اندر چولہے ٹھنڈے ہو گئے، برتن ٹھنڈے ہو گئے، میرے بچے میرا چہرہ دیکھ کے روتے، میں بچوں کا دوپٹے سے منہ صاف کر کے روتی اور کہتی اکیلا کیوں گیا، ہمیں بھی ساتھ لے جاتا یا ہمارے لیے کچھ کر کے جاتا، تجھے کیا پتا ابھی عدت پوری نہیں ہوئی، بچوں کے پیٹ کے پھاکے پڑ گئے۔ کہ مولانا 2 سال پہلے میں برتن دھونے کے لیے لوگوں کے گھروں میں گئی، انہوں نے میرے کام کو نہ دیکھا، میرے جسم کو دیکھا۔ مولانا میں بازار زکوٰۃ لینے کے لیے گئی، مجھے نوجوان لڑکوں نے سلنسر کا ہارن گھومو کر کے کہا بتا بیٹھ جاؤ، آج من چاہی زندگی گزاریں گے، من چاہے تجھے پیسے ملیں گے۔ مولا پھر میں سمجھی دنیا اندھی ہے، یہاں جب تک کپڑے نہیں اتریں گے بچوں کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ مولا 2 سال تک میں اپنے کپڑے اترواتی رہی، خدا کی قسم۔ میں نے کہا عبدالحنان تیرا فٹ ہے منہ، تو خطیب پاکستان بنا رہا یا نبی کی امتیہ کے کپڑے اترتے رہے۔ ہری پور کے غیور مسلمانوں، ہائے میرا کلیجہ، مجھے آج بڑی تکلیف ہے، میں اس لیے اپنے رونے والی تقریر کری نہیں رہا، لیکن آ گیا میرا موضوع۔ اپنی شادی کی مہندیوں میں خدا کے واسطے خود ناچ لو، کسی کو بلا کے نچوانا نہ۔ ایک لمحے کے لیے اسے علیحدہ بٹھا کے پوچھنا، جس طرح کی میری بیٹی اس طرح کی تو ہے، جس طرح کی میری بہن اس طرح کی تو ہے، بتا میں اپنی کو یوں گھورتا ہوں دوستوں کے سامنے نہ اور تیرے کپڑے اتروا رہا ہوں، وہ کہے گی بھائی تجھے کیا پتا، نہ اماں نہ ابا، 2 بہنیں گھر کے اندر بیٹھی ہیں، ان کی عزت بچاتے بچاتے میری عزت کے جنازے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا او لوگو زنا قرض ہے، محلے دارنی سے قرضہ لو، وصولی تمہاری ماں سے کی جائے گی۔ آج کسی کی بیٹی کو اپنے فنکشن میں چلوائے گا، مرے گا نہیں جب تک تیری بیٹی کسی کے فنکشن میں ناچ کے نہیں آ جائے گی۔ موت سے پہلے اٹل، اللہ کا فیصلہ موت سے پہلے۔ آگے سے کلی مولانا ایک دن کپڑے اتروا کے ایک ہاتھ میں سالن ایک ہاتھ میں روٹی تھی، آ رہی تھی، میرے موبائل کے اندر لوڈ نہیں تھا، میں ایک دکان پر لوڈ کروانے کے لیے رکی۔ مولانا وہاں تیری تقریر چل رہی تھی، بایزید بستامی اور ایک طائفہ کا قصہ۔ مولانا جب بایزید بستامی نے اس طائفہ سے توبہ کروائی، میں نے کہا اگر وہ توبہ کر سکتے ہیں تو تو کیوں نہیں توبہ کر سکتی؟ مولانا میں نے تیری 25 منٹ کی تقریر سنی، بس پھر میں نے تیری تقریر وہ اپنے میموری کے اندر ڈاؤن لوڈ کروائی۔ مولانا پتہ نہیں میں راتوں کو کتنی مرتبہ تقریر سنتی ہوں، اللہ کی عزت کی قسم وہ دن آج کا دن، پہلے راتیں لوگوں کے بستر پہ کٹتی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک راتیں میری مسلح پہ کٹ رہی ہیں، عالمہ بن رہی ہوں، 2 سال ہے، ایک بچے کے 4 پارے، ایک کے 6 پارے ہو گئے۔ مولانا استقامت کی دعا کرنا۔ میں نے کہا عبدالحنان عزت بچا، یہاں سے گاڑی کے اندر بیٹھ کے چلا جا، جہاں اس دور کے اندر ایسی ماں بیٹیوں کا یہ حال ہو، 2 روٹیوں کے پیچھے ان کے برقے کپڑے اتر جائے، تجھے منبر پر خطیب پاکستان کہلوانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہاں بیٹھے ہو یارو، تم میرے سے زیادہ سمجھدار ہو، دیکھتے ہو سارا دل پھر بھی آنکھیں بند کر لیتے ہو۔ سستے کرو خدا را نکاح، سستے کرو اللہ کے واسطے، ایسی جگہ رشتے کرو بھائی یا لڑکی کے ماں باپ کو کہہ دو میاں اگر تو نے دوسرا جوڑا دیا تو نہیں، جس جوڑے میں دیکھ کے جا رہے اسی جوڑے میں نکاح کریں گے، اللہ کا اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ سستے کرو اللہ کے واسطے نکاح۔ بھائیوں کے بیٹے جوان ہو گئے، بہنوں کی بیٹیاں بوڑھی ہو گئی، مکہ فتح ہوا، سنو وقت تو ہو رہا ہے لیکن میرا دل کر رہا ہے میں آج آپ سے گفتگو کروں، میرا سر بڑا گھوم رہا ہے۔ مکہ فتح ہوا، 14,000 کا لشکر لے کر مکے میں اتنے ام ہانی کے بچے دوڑے، اماں وہی محمد آ گئے جس کی اماں تعریف تو قرآن میں سناتی ہے، وہی آ گئے۔ میں نے کہا آج تو بہت بڑے بابو بن گئے،
وہ وقت کہاں یاد ہوگا جب لوگ پتھر مارا کرتے تھے، وہ وقت کہاں یاد ہوگا جب میرے گھر میں آ کے آرام کیا کرتے تھے۔ ام ہانی کہتی دونوں بچوں نے کہہ دیا اماں جان آج وہ تیرا بھائی آئے گا، میں نے کہا ہاں آئے گا۔ پھر میں نے یوں کر کے آستینوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، میں نے کہا آج کہاں اسے کچے مکان کا اور بہن کا کچا بیڑا یاد رہے گا۔ کبھی دل میں سوچ رہی تھی، دروازہ بجا، میں نے کہا من دق الباب، جواب ملا نا محمد الرسول اللہ۔ کہا میں چوری ہو گئی، سینہ میں نے تان لیا۔ میں نے جا کے دروازہ کھولا، حضور دروازے سے اس طرف، میں دروازے سے اس طرف، وہ مجھے دیکھتے رہے، میں مجھے دیکھتی رہی۔ پھر اپنے زبان سے کچھ نہ کہا، آنکھوں میں بات کرتے رہے۔ اللہ اکبر، وہ یتیمی کا دور، وہ بکریاں چرانا، وہ طائف کی گلیوں میں مار کھانا، اونٹ کی اوجڑی سر پہ رکھ دینا، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ان کے آنسو ان کی آنکھوں سے نکل کر داڑھی پر آتے رہے، میرے آنسو میرے چہرے سینے پہ گرتے رہے۔ پھر حضور نے لگتی ہوئی آواز میں روتے روتے فرمایا بھائی کو اندر نہیں بلائے گی، آج بھائی سے کھڑے باہر ساری باتیں کرے گی۔ میں دروازے سے ہٹ گئی، میں نے کہا جی آیا تو حضور اندر تشریف لائے۔ میں نے یوں کر کے کچے گھر کے مکان کو دیکھا کہ بیل بڑی بھوک لگی ہے، مکے کے وڈیروں نے، مکے کے سرداروں نے بڑے بڑے دسترخوان لگائے۔ دل تو بڑا کر رہا تھا کہ ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاؤ، اگر تجھے پتہ لگتا امیر ان کا کھا کے چلا گیا، غریبنی بہن کا دسترخوان چھوڑ کے چلا گیا، قیامت کی صبح تک بہنیں بھائیوں کے آگے شرمندہ ہوتی رہتی۔ میں نے سب کے دسترخوان کو چھوڑ دیا، آج دنیا والوں کو بتلاؤں گا ہم محبت ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن اپنی بہن کے ہاتھ کا کھایا کرتے ہیں۔ کھلاؤ مجھے۔ میں ان بھائیوں کو بھائی نہیں کہتا جو رات کو 11 بجے فون کرتی ہے، بھائی تیرے بھانجے نے تجھے دیکھا، آپ شہر آئے تھے، آپ مل کے نہیں گئے، ہاں کام بڑا تھا اس لیے چلا گیا، آ جاتا، کیا تھا باپ کی یاد تازہ ہو جاتی۔ ہری پور کے جوانوں خدا کے واسطے بہن دروازے پر آوے ایسے سینے سے لگایا کرو، بہن کو بھائی نظر نہ آوے، تمہارے سینے اور چہرے پہ باپ نظر آئے۔ بھائی بن کے دروازے پہ جایا کرو، اس لیے سے کہ بہن کو ملنے نہیں جا رہا، ماں کو ملنے جا رہا ہوں، اور بہن کا ہاتھ لے کر اپنے سر پہ رکھوایا کرو کہ ایسے بھائی کو پیار کر جیسے ماں پیار کیا کرتی تھی۔ ترس گئی تمہاری یاریاں یاروں پہ، تمہارے پیار کتے بلوں پہ آنے لگ گئے، تم نے بہنوں کو پیار کرنا چھوڑ دیا۔ او ظالمو، میں تمہیں ظالم نہیں کہوں تو اور کیا کہوں، امینی میں آ کر تم نے کتوں کو گود میں بٹھایا، بہنوں کو گھر آنے کی اجازت نہیں۔ بہن دروازے پر آ کے بیٹھ گئی، بیگم کو کہہ رہے 2000 روپے، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے تو کیوں نہیں دیتا، اسے کیوں اپنی بیگم کے آگے ذلیل کروا رہا ہے۔ یہ تو وہ رشتہ داریاں تھی جو پردے میں کام ہوتے تھے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کچے ویڑے میں بیٹھ گئے، بہن لاؤ۔ ام ہانی بورچی خانے میں جا کے یوں جھیری میں دیکھ رہی ہے، یا اللہ کسی بہانے سے بھیج دے، آج چکیر خالی، تندور خالی، آٹے کا ڈبہ خالی، آج سالن سے دیگچی خالی، کیا دوں، بڑے مال کے ساتھ آئے، یا اللہ بھیج دے۔ حضور نے دیکھا تھوڑی دیر ہو گئی، بہن کا مان بڑھایا کہ جلدی کر مجھے بہت کام ہے، تازہ پکانے کی ضرورت نہیں، جو گھر میں وہ لے آ۔ بہن بھی بہن تھی، جو کی روٹی کل کی تھی اور پانی کا پیالہ کا فی الفور تو فی الوقت تو یہی ہے کہ اس سے بہتر کیا کھانا ہو سکتا ہے کہ میں روتی بھی رہی، میں دیکھتی بھی رہی، سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھا کر خدا کا شکر ادا کرتا رہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے آج 10 سال کے بعد میں نے اپنی بہن کے ہاتھ کا پکا کھایا۔ 8 سال کے بعد محمد مدینے مکے میں واپس اپنے بہن کے ہاتھ کا کھا رہا، کہ کھانا کھا لیا، روٹی کا ٹکڑا، 4 دعائیں کر کے گئے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اللہ تیرا شکر ہے جس نے بھوکے کو کھلایا، جس نے پیاسے کو پلایا، یا اللہ تیرا شکر ہے نظام ہضم کا انتظام کر دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے فاضل بادوں کو یا اللہ خارج کرنے کا راستہ بنایا، کہ دعائیں دیتا محمد بہن کے دروازے سے رخصت ہو گیا ہے۔
بیٹی بیٹی ہوتی ہے، مان بڑھایا کرو. فاطمہ بس مختصر سمیٹو گفتگو کو. 3 سوال سیدہ خدیجہ کے. ذرا سونے میری طرف دیکھو، بستر سونے ذرا دیکھنا میری طرف. حضور کہ بس نظر نہ ہٹانا. خدیجہ بول، لڑکھڑاتی زبان میں کہنے لگی سونے ہے ہی کچھ نہیں، جو تھا قربان کر دیا. جب تک میری آنکھیں بند نہیں ہوتی مجھے اپنا چہرہ دکھاتے رہو. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا خدیجہ بوڑھی کیا لے کے آئی؟ جھولی جھاڑ کے دکھا دوں گی، آنکھیں کھول کے دکھا دوں گی کہ جھولی خالی لے کے آئی، نگاہ میں تیرے محمد کا دیدار لے کے آ گئی. حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی جب تک میں مروں نہ ہاتھ چھوڑانا نہ. تیسرا کہنے لگی سونے میرے کرتے کا ذرا کونا پکڑو. حضور نے پکڑ لیا، ایک طرف سے سیدہ خدیجہ نے پکڑ لیا، ایک ہاتھ حضور کے ہاتھ میں، حضور کا ہاتھ خدیجہ کے ہاتھ میں. سیدہ خدیجہ نے کہا میں نے آپ سے کبھی کپڑا مانگا نہیں، جُتی مانگی، پانی روٹی بستر پنجہ کوئی مانگا نہیں، آج مانگوں دو گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ بتا کیا مانگتی ہے؟ کہ ایک نبوت والی زبان سے جملہ میری جھولی میں ڈال دو. کیا؟ کہ بس اتنا بتا دو میں نے آپ کی خدمت کی، آپ مجھ سے راضی ہو کے نہیں. اتنا کہنا تھا. حضور علیہ السلام رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. فرمایا خدیجہ تیری وفا ہے، محمد روزہ انور میں جاتے نہیں بھولے گا. یہی وجہ تھی ازواج مطہرات کے آگے حضور نے ہاتھ جوڑے. فرمایا تمہیں کچھ کہنا ہو مجھے کہہ لیا کرو، میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کرو. خدا پاک کی قسم میرے عزیزو، رحمت والے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے. آپ نے فرمایا اللہ فرشوں پہ مصطفیٰ راضی ہو گیا، اے خدیجہ عرشوں پہ خدا تیرے سے راضی ہو گیا. ایسی ازواجی زندگی تلاش کرو. بس مختصر سن لو. بیٹی نے نکاح کی ہاں کر دی، باہر آئے، اہلا و سہلا مرحبا لکھا دیکھا آپ نے؟ مطلب کیا ہے؟ خوش آمدید. یہی ہوتا ہے نا. 2 پودے کیلے کے درخت کے لگا دیے، پھر چونا ڈال کے بیرن لگا دیا، اہلا و سہلا. یہی اس کا مطلب تو یہ نا خوش آمدید. ایسی ہے جی؟ خوش آمدید ہے نا؟ نہیں. اہلا و سہلا مرحبا. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بیٹی کی ہاں کا جواب دیا. اہلن علی تو اس قابل تھا، میرے اہل میں سے آ جا. و سہلا علی مجھے تیری معاشی حالت کا پتہ ہے، میں تیرے پر نکاح مہنگا نہیں کروں گا، نکاح سستا کروں گا. مرحبا علی تیرا سوال کرنا مبارک ہو، محمد نے قبول کر لیا. اے مطلب ہے وسہلا. غور کرو. وسہلا علی کپڑا بھی میں اپنے گھر سے دوں گا، دولہے کا جوڑا اپنے گھر سے دوں گا، جتی اپنے گھر سے دوں گا. جہاں ڈولی میری بیٹی کی جس مکان میں جائے گی مکان اپنے گھر سے دوں گا، بسترا منجا اپنے گھر سے دوں گا، استعمال کرنے کے برتن اپنے گھر میں سے دوں گا، چمچی ڈوئی ہانڈی اپنے گھر میں سے دوں گا، مشکیزہ چکی اپنے گھر میں سے دوں گا. علی علی ایک بات سن، ساری چیزیں تجھے محمد کے گھر سے ملے گی لیکن حق میں تجھے لے کے آنا پڑے گا. نو کمپرومائز. یا رسول اللہ کھیسے ہی کوئی نہیں، پیسہ تو بات، کھیسا ہی کوئی نہیں. علی جا مرضی سے لا، یہ میری بیٹی کا حق ہے. کیا کروں؟ زیرہ بیچ دے، تلوار دے. چلے گئے مدینے کے بازار میں. سیدنا عثمان غنی ملے. کیوں پریشان کھڑا ہے؟ کہا حضور علیہ السلام نے بیٹی کی ہاں کر دی. تیرے لیے کہا او پھر آج ہم ذلت بن گئے. جی جی کیا بات ہے، پریشان کیوں؟ کہ حق مہر کے پیسے کوئی نہیں. کہ عثمان کا مال کب کام آئے گا؟ کہ زیرہ خریدے گا نہیں، تیرے سے پیسے نہیں لوں گا. کتنے میں؟ اتنے میں. زیرہ لے لی، انہوں نے بیچ دی. جب سیدنا علی جانے لگے عثمان جی ادھر آؤ، جی ادھر آؤ. آ گئے. یہ زیرہ تو لے جا. نہ میں نے تنہیں بیچ دی. میں نے کب کا نہیں بیچی. یار کی شادی ہو، یار خالی ہاتھ نہیں آیا کرتا. میں نے تحفہ تجھے برات سے ایڈوانس ولیمے سے پہلے دے دیا. یہ لے تحفہ لے لے، یہ زیرہ. اللہ اکبر. جو تو نے زیرہ بیچی میں نے تجھے پیسے دیے، یہ تیرے حق مہر کے کام آ جائے گا. اور زیرہ لے کے میدان میں جب تک اترتا رہے گا، زیرہ پہن کے لڑتے رہنا، تلوار تیری چلے گی، ثواب عثمان کے کھاتے میں آ جائے گا. ادھر سے صدیق اکبر آ گئے، علی کی طرف سے عثمان رضی اللہ عنہ، اور ادھر فاطمہ کی طرف سے صدیق. اللہ کے نبی کے دروازے پہ کھڑے. چپ. کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بے وفائیاں کیسی ہوئی؟ میں بے وفا؟
کہ یا رسول اللہ بیٹی کی شادی اور علی اور ابو بکر کو پتہ ہی نہ چلے. کملی والے لسٹ بتا کے دو، تیری بیٹی کا جہیز ابو بکر تیار کر کے لائے گا. اے پھٹا منہ بدبختو ظالمو، تیرا کھجوروں کے درختوں کا باغ کھا گیا. تمہیں یہی نہیں پتا صدیق، تمہیں یہی نہیں پتا زہرا کا جہیز کون تیار کر کے لے کے آیا تھا. تمہیں یہی نہیں پتا جمعرات کے دن جب نکاح ہوا حضور علیہ السلام نے بلایا علی براتیوں کو لے کے آ جا. سنو، براتیوں میں ابو ذر غفاری آئے، براتیوں میں عثمان غنی آئے، براتیوں میں حضرت انس آئے، براتیوں میں حضرت اسامہ آئے، براتیوں میں صحابہ اکرام آ گئے. بلال جی ہاں بنا کے لال فرمایا جلدی کر میرے گھر چلا جا، شہد کی شیشی پڑی ہے، پانی کے ٹب کے اندر پانی ڈال، اس میں شہد کی شیشی ڈال، پھر اس کا شہد کا شربت بنا اور براتیوں کی ضیافت پیش کر، انہیں براتیوں کو کولڈ ڈرنک مشروبات پیش کر. جب سیدہ کی برات میرے عزیزوں مسجد نبوی میں آئی تو رحمت دو عالم نے سارے براتیوں کو شہد کا شربت پلایا تھا. اور عزیزوں علی پور کے جوانوں 2,000 روپے کی اللہ اکبر فی نفر دعوت کرنے والوں، پر ہیڈ کرنے والوں، ونڈش کرنے والوں، خدا را ایک جگ شہد کے شربت کا بنا لے، خود پی لے، اپنی بیوی کو پلا دے، جو بچی تیری بہو بن رہی ہے دلہن بن رہی ہے اسے پلا دے. مجھے نہیں پتا اس سے تجھے طاقت ملے گی کیا ہوگا، لیکن اس نکاح کی نسبت امت خضرا کے بیٹی کے نکاح سے ہو جائے گی. آج ابو بکر عمر یہاں بیٹھ جا، اٹھ رافضی، اٹھ کتے، اٹھ بدبخت، دیکھ نکاح کے گواہ کون بن رہے ہیں. آنکھیں نہیں تو میرے سے آنکھیں لے لے، یہ صدیق بیٹھا ہوا ہے. اگر صدیق عمر ایمان والے نہیں تو خدا کی قسم علی کا نکاح بھی جائز کوئی نہیں. اٹھا کے دکھا صدیق علی کو اٹھا کے دکھائے فاطمہ کی ڈولی. اتنی بڑی سازش چلی ملک کے اندر جس نے اہل بیت اور صحابہ کو لڑوا دیا. تین چیزیں سنت ہیں، ترے میں نے دی تو نے دی، قبول کیجیے. حضور علیہ السلام کے سامنے چھواروں کا ٹوکرا لایا گیا، آپ نہیں اٹھائے. یہ کیا؟ پیغمبر تو تہذیب سکھانے آیا تو بد تہذیبی ہے. فرمایا نہیں کہ ہاتھ میں پکڑانا سنت ہے، کہیں اچھالنا سنت ہے. نکاح کے موقع پر چھوارے حضور نے ہاتھ میں نہیں دیے بلکہ یوں کر کے اچھالیں. یہ بھی سنت زندہ کرو، نکاح مسجد کے اندر کرو، اچھالو. لیکن یہ لوگ سر میں لگ رہے ہیں، لگے نہیں سر پھٹا تو کوئی نہیں، اتنا ملائی والا سر جو تیر پھٹ گیا. عورت کی جھڑکے سے پھٹتا کوئی نہیں، چھواروں سے پڑنے لگ گیا. سنت ہے نکاح میں خطبہ سنت، چھوارے سنت. تیسرا ولیمہ، مہنگے تو مہنگا، سستے سے آؤ، سستا پیکی دے کے چلا جاؤں. خیبر کے میدان میں حضور کا نکاح ہوا، خیمہ لگا رات حضور نے گزاری. صبح ولیمہ، جی ولیمہ. صحابہ جی ناشتہ کر لیا کہ نہیں؟ لاؤ ناشتہ. کیا ہے؟ میرے پاس کھجورے لے آ، میرے پاس ستو لے آ، میرے پاس چھوارے لے آ. لاؤ لاؤ لاؤ. خیبر کے میدان میں دسترخوان لگاؤ، لمبا چوڑا دسترخوان لگاؤ. سارے صحابہ اپنے گھر کا سامان لے کے بیٹھ گئے، حضور بھی بیٹھ گئے. فرمایا خود بھی کھاؤ، مجھے کھلاؤ. جب کھانا آدھا آدھا ہوا فرمایا کیا کھا رہے ہو؟ کا ناشتہ. فرمایا تمہارا ناشتہ ہو رہا ہے، میں محمد کا ولیمہ ہو رہا ہے. مک گئی. کراچی کے اندر میرا عزیزو شادی ہوئی، کراچی میں نکاح میں بدترین، شادی میں بدترین، کھانوں میں بدترین کھانا ولیمے کا کھانا جس میں غریب شامل نہیں ہوتا. بدترین کھانوں میں کھانا ولیمے کا جس میں کوئی غریب شامل نہیں. 2000 آدمیوں کی دعوت ہے، 20 فقیروں کے پیچھے حاجی صاحب ڈنڈا لے کے بھاگ. 2000 آدمیوں کے ٹیبل لگے، 20 فقیروں کا ٹیبل بھی اسی کے ساتھ لگوا دیتا. جب رنگ برنگی بریانی، زردہ، پلاؤ، ڈشیں اور مرغی اور گوشت غریب کی ٹیبل پہ آتی، بوٹی اٹھا کے کہتا یا اللہ یہ عید کے دن کھائی تھی یار، اس کی شادی میں کھائی ہے. امیر کھا کے جاتا، کہتا حاجی صاحب بکرے بڈھے کرائے، گوشت کوئی نہیں گلا. غریب ہاں ایسے ہی کہتے ہیں. بچے کو بچہ ہوگا نا، بچے کو کھاؤ کھاؤ، 1000 پورے نہیں کرنے، کھاؤ کھاؤ کھاؤ.
بولے ایسے ہماری بھی تو آنکھیں ہوتی ہیں. اچھا اتنے سیانی قوم ہے. مولوی صاحب ٹیبل بیٹھو نا یہ پکڑیں لیں جی لیں اور اپنی طرف ڈالنی شروع کر دیں لیں جی لیں مولوی کھیلے وہاں سے. اچھا اگر ختم ہو جائے نا ادھر مولوی صاحب کے لیے لے کے آئے مولوی صاحب کے لیے, اور مولوی صاحب کو تو پہلی میں سے کچھ نہیں ملا دوسری میں سے کیا ملے گا. بڑے سیانے لوگ اللہ کی قسم. ناراض تو نہیں, پیار کی باتیں ہیں ویسے کرتے ہو نا ایسا اللہ ویسا ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح. وہ بول تو دو کم سے کم یار بتاؤ. سارا دن روتے ہیں میرے عزیزوں. کبھی پشاور کے معصوم بچوں کی شہادت کو دیکھ کے روتے ہیں, کبھی وہ اسکول کے اندر شہادت بچوں کی 200 کی انہیں دیکھ کے. ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمیں تو رونا ہی دیا اس امت. ہمیں دیا کیا؟ اوپر اعلیٰ قیادت سے لے کر نہیں, ہمارے پاس بچا ہی کچھ نہیں. ہمارے سے بڑا مظلوم کون ہوگا؟ اسلام آباد کے اندر ایک دن کے اندر 400 قبروں کے قبرستان بنے. کھولو ذرا چیر دیکھ کے دیکھو, دل زخمی لوگوں پھٹا پڑا دل. لیکن پھر بھی خدا کی قسم چہرے پہ مسکراہٹ ہے, مسکرا کے دکھا دیتے ہیں. ہم دنیا والوں سے تو گلہ ہی نہیں کرتے, ہم تو اپنے رب کے آگے بیٹھتے ہیں اللہ کون سی ہمارے سے غلطی ہو گئی. اتنے بچے آنسو لے کے گئے پشاور کے بچے. 2 مہینے پہلے جس کا بچہ حافظ قرآن بنا وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کے جس نے پگڑی باندھ کے دکھایا ہوگا, آج وہی پگڑی اس کا کفن بن گئی. جب چرپائی پہ لیٹا ہوگا ماں تو جیتے جی مر گئی ہوگی. جاؤ مہینہ ہونے کو آیا, پوچھو امی جان سے یاد آتا ہے کہ نہیں یاد آتا. علماء کرام کی, مدارس دینیہ کے طلباء کرام کی قدر کی. غریب ولیمے میں بیٹھ کے کھانا کھاتا, یا اللہ بقرہ عید کے دن کھایا تھا یا آج کھایا. یہ کہتا نمک زیادہ ڈال دیا. وہ ہر لقمے پہ کہتا یا اللہ جس کی بچی میں بیٹھ جس کی بچی کی شادی میں یا بیٹے کے ولیمے میں کھایا جا رہا, اللہ اسے نسل عقل میں اعلیٰ بنا دینا, اولاد میں بایزید بستامی رابعہ دے دینا. خدا پاک کی قسم ہے, امیر 1000 دے کے جائے گا, گلا منہ پہ کر کے جائے گا, غریب روٹی کھائے گا, پیٹ بھرے گا, منہ سے دعا نکل کے عرش معلیٰ پہ پہنچ جائے گی. کراچی کے اندر میرے عزیزوں نکاح ہوا, کراچی کے اندر نکاح ہوا. سیٹھ صاحب نے اپنے بچے کی شادی کی, شادی ہو چکی, اللہ اکبر. ولیمہ اگلے دن میرے عزیزوں ولیمہ کیا. مسجد کے مولوی صاحب, مؤذن صاحب اور خادم صاحب آ جائیے. گھر کی بھاجی پکی, روٹی پکی آگے رکھ دی. انہوں نے کہا میاں ریفریشمنٹ یہاں ہے تو شادی حال. میں نے کہا بس یہی شادی حال ہے میاں صاحب. انہوں نے کہا حاجی صاحب اپنی حیثیت دیکھ, بیٹے کا ولیمہ دیکھ, اپنی شان دیکھ, بیٹے کا ولیمہ دیکھ. حاجی کہنے لگا بہو لے کے آیا تھا, بیٹا دولہا بن کے جب واپس گھر دلہن لے کے آیا. رات کو بستر پہ لیٹا, میں نے 1200-1500 آدمیوں کے لیے ہال بک کرایا. 2500 روپیہ پتہ نہیں کتنے 100 روپیہ پر ہیڈ, 20-25 لاکھ روپیہ میں نے روٹی پہ لگانا تھا. رات میں نے فوراً شادی حال کینسل کر دیا, کھانا کینسل کر دیا. اجی ہوا کیا, کب میں نے جب اس بچی کو دلہن بنے دیکھا, رات کو میں بستر پہ لیٹا, آنکھیں بند کی, میں نے پورے اپنے محلے پہ نظر ڈالی. مجھے 30 گھروں کے اندر لاوارث بچیاں نظر آئیں جو بوڑھی ہو گئی, جن کو کوئی بیانے والا نہیں آیا. میں نے کہا 30 لاکھ روپے کا ولیمہ کرے گا, لوگ کھانا کھا کے ہاتھ صاف کر کے چلے جائیں گے. فی کا سے 1 لاکھ روپیہ بیٹی کی شادی پہ لگا دے, 30 بچیوں کی ڈولی اٹھیں گی, عرش والا بھی راضی ہوگا, روزے والے کا سلام آنے لگ جائے گا. النکاح من سنہ, سنت بناؤ, زحمت نہ بناؤ. شادی 11 قسم کی عورتوں سے, یاد کر لو سبق. کماری, متلقہ, بیوہ, اپنوں میں, پراؤں میں, غریب میں, امیر میں, عمر میں بڑی, عمر سے چھوٹی, یا مسلمان کر کے شادی کرے. 11 شادی میں 6 چیزیں ہیں, 2 فرض 1 واجب 3 سنتیں.
پہلا فرض بولو بولو پہلا فرض حجاب و قبول، دوسرا فرض 2 گواہ، تیسرا واجب حق مہر، تین سنتیں، نکاح پڑھنا، چھوارے تقسیم کرنا، اور اسی طریقے سے ولیمہ کرنا۔ سنت بتاؤ، سنت کے مطابق سیرت کے پر عمل کرتے ہوئے سنت کے مطابق بتاؤ آج کے بعد انشاءاللہ نکاح ہوگا کون کرے گا سنت کے مطابق؟ 2 کام اور کر لو، جا کے بہنوں کو بتانا، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بہنوں کو جا کے بتانا مولوی صاحب آئے تھے، فاطمہ شادی حال سے نہیں گئی، فاطمہ کی رخصتی گھر سے، اللہ اکبر، ام کلثوم کی رخصتی، حضرت زینب کی رخصتی، رقیہ کی رخصتی گھر سے ہوئی، اللہ اکبر، سیدہ عائشہ کی رخصتی گھر سے ہوئی۔ یاد کرو میرے عزیزو، بچیوں سے کہہ دو بیٹی ہاتھ جوڑتا ہوں جہیز میں لاکھوں کا سامان لے، لیکن نہ تجھے بیوٹی پارلر بھیجوں گا، نہ میں تیری رخصتی شادی حال میں کروں گا۔ آج میری عزت کا جنازہ نکلے گا، چوڑے میری بچی کو دیکھیں گے، جمعدار میری بچی کو دیکھیں گے، گاڑیوں کے ڈرائیور میری بچی کو دیکھیں گے، شادی حال میں ویٹر میری بچی کو دیکھیں گے، غیر محرم میری بچی کو دیکھیں گے۔ اس برات میں شرابی بھی آئے گا، اس برات میں کبابی بھی آئے گا، اس برات میں زانی بھی آئے گا۔ کتنوں کی نگاہ میرے بچی کے چہرے پہ پڑے گی جو 20 سال ماں کی گود کا نور تھا، جو 20 سال گھر میں نمازوں کے سجدوں کا نور تھا، جو 20 سال تک گھر میں 2 دفعہ اعتکاف بیٹھی، 27ویں رات کو جاگتی رہی، 15 شعبان کو ساری رات سجدے میں دعائیں کرتی رہی، ایک غیر محرم کی نظر پڑی سارا نور ضائع ہو جائے گا۔ بچی کو پڑھنے میں رخصت کر، اللہ اکبر، اس انداز میں رخصت کر کہ وجود تو دور کی بات ہے، جوتے کے رنگ پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ نکاح بچوں کا مسجد میں کرو، 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، اللہ کی قسم قرآن سر پہ رکھ کے 2 چیزوں کی ضمانت میں دے کے جاتا ہوں، نکاح نوجوانوں کا مسجد میں کرو اور رخصتی بچوں کی گھروں سے کرو۔ پھر دیکھنا اس کی گود کے اندر بیٹی آئی تو رابعہ بصریہ نظر آئے گی، اگر بیٹا پیدا ہوا تو عبد القادر جیلانی نظر آئے گا۔ کہہ دو سارا مجمع 3 مرتبہ مل کے یا اللہ میری توبہ، بلند آواز یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، خرافات سے یا اللہ میری توبہ، ظلم سے یا اللہ میری توبہ، رسم و رواج سے بلند آواز کہتے ہیں، رسم و رواج سے یا اللہ میری توبہ، بے حیائی سے یا اللہ۔ ایک کنیکشن وہاں، ایک کنیکشن مدینہ شریف میں، یہ ٹیلی فون کے ذریعے تار ملا ہوا ہے، کہہ دو توبہ، ادھر سے معافی کا اعلان ہو رہا ہے، ادھر روزے میں نبی مسکرا رہا ہے، کہہ دو میرے عزیزو جھوٹ سے میری توبہ، رسم و رواج سے میری توبہ، بدعات سے میری توبہ، اپنے پرایوں کی اللہ اکبر ایک دوسرے کے رکھ رکھاؤ سے میری توبہ۔ یا اللہ آج اپنے نبی کو پیغام پہنچا دے کہ ہری پور کی جامع مسجد میں فقیر نے آ کے توبہ کی، لوگوں نے بھی توبہ کی، آج نیت کر لی اپنے نبی کو جا کر لائے، اپنے نبی کو کسی طریقے سے پیغام دے دے کہ تیرے امتی آج رو رو کر توبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انشاءاللہ نہ اللہ تیرے حکموں کو توڑیں گے نہ تیرے نبی کے طریقوں کو چھوڑیں گے۔ کر دو ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ، پکا چہرے پر حضور کی سنت کو سجا لو، اللہ کی قسم دنیا میں بھی باغ لگ جائیں گے، عزت دنیا میں بھی ملے گی، مرنے کے بعد بھی ملے گی۔ سجاؤ حضور کی سنت کو چہرے پر۔